تماشائے ذات قسط نمبر 2۔ اسد کیسے ہو؟ وہ ایک طرف کھڑے اسد کے پاس آ کر بولا۔ نہیں، مجھے بتاؤ اتنی گرمی میں شادی رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ باجی کے سسرال والوں کے کہنے پر جلدی کرنی پڑی۔ تم یہاں بیٹھو، پنکھے سے پسینہ ختم ہو جائے گا۔ وہ اسے لیے ایک طرف رکھی کرسی کے پاس آیا۔ شکر ہے، تمہیں پتہ ہے 1 منٹ اے سی کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ آفس ہو یا گھر، ہمیشہ اے سی ہی چلا ہوتا ہے۔ وہ چہرے کو رومال سے صاف کرتے ہوئے بولا۔ اذلان نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اسد بھائی، کیا بات کرتے ہیں؟ یاد نہیں اسی محلے میں ہمارے گھر کے ساتھ ہی آپ کا گھر ہوا کرتا تھا؟ صرف 1-1.5 سال پہلے ہی تو شفٹ ہوئے ہیں۔ ساری زندگی اسی گرمی میں گزری ہے۔ ویسے مجھے اس چھڑی کا نام تو بتا دے جسے استعمال کر کے آپ راتوں رات اتنے امیر ہو گئے اور خود کا بزنس شروع کیا۔ حامد، جو کہ تھوڑی دور ہی کھڑا اسد کی باتیں سن رہا تھا، آخر میں اس کے پاس آ کر ہنستے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں حرام کا پیسہ کماتا ہوں؟ اسد غصے میں کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اسد، تم اس پاگل کی باتوں کو اگنور کرو، یہاں بیٹھو، میں پانی بھجواتا ہوں۔ حامد، چلو میرے ساتھ۔ اذلان نے سچویشن کو سنبھالا اور حامد کو لیے ایک طرف بڑھا۔ کیا بکواس کر رہے تھے؟ اذلان نے حامد کے سر پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ وہ جو بول رہے تھے کیا وہ ٹھیک ہے؟ ہم سچ ہی تو بولا، 2 سال پہلے ہی تو یہیں رہتے تھے، تو اب یوں امیروں والے طریقے اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی بھائی سوچیں، اتنے تھوڑے سے عرصے میں وہ کیسے اتنے امیر ہو گئے؟ حامد کے لہجے میں تجسس بھرا ہوا تھا۔ اس نے کس طرح کمایا یہ دیکھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ ہمارا مہمان ہے اور کزن بھی، اور تم سے بڑا ہے۔ اب میں تمہیں کبھی بھی اس سے بدتمیزی کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ چھوٹے ہو تو چھوٹوں کی طرح بیہیو کرو، بارات کی اچھے سے خاطرداری کرو۔ چلو میرے ساتھ۔ اذلان اسے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ بارات پہنچ گئی تھی۔ خوشگوار ماحول میں نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد کھانا لگایا گیا۔ اب باری رخصتی کی تھی۔ سب نے اپنی دعاؤں کے سائے میں صدف کو رخصت کیا۔ رخصتی کے وقت سب سے زیادہ کرن اور حامد روئے۔ تقریباً سبھی مہمان چلے گئے تھے، صرف امین صاحب اور مریم بیگم کی فیملی بچی تھی، جو کہ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رشید بھائی، اگر آپ کے پاس پیسوں کی کمی تھی تو مجھے بول دیا ہوتا۔ کتنا برا کھانا بنوایا ہے، صرف مرغی اور چاول۔ کیا شادیوں پر اس طرح کے کھانے ملتے ہیں؟ امین صاحب کرسی پر بیٹھے رشید صاحب سے مخاطب ہوئے۔ سب جو آپس میں باتیں کر رہے تھے ایک دم سے چپ ہو گئے اور امین صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا امین، سب اچھے سے تو ہو گیا؟ رشید صاحب چہرے پر جبراً مسکراہٹ لا کر بولے۔ اچھے سے؟ یہ اچھے سے ہوا؟ میرے برابر میں جتنے بھی آدمی تھے سبھی باتیں بنا رہے تھے، اور اتنی بری فیملی کیوں ڈھونڈی؟ بالکل ہی لو کلاس کے لوگ ہیں، جنہیں نہ کھانے کی تمیز ہے نہ بیٹھنے کی۔ امین صاحب غصے سے بولے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو امین؟ لڑکا اور اس کا خاندان بہت اچھا ہے۔ لڑکا بہت پڑھا لکھا ہے اور بہت اچھی نوکری بھی کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اور اہم بات بہت شریف ہیں۔ رشید صاحب نرم لہجے میں بولے۔ اچھی نوکری؟ وہ تو میں دیکھ ہی چکا ہوں، کس طرح کے لباس زیب کیے ہوئے تھے، اور آپ اسے خاندانی کہتے ہیں؟ وہ طنزیہ انداز میں بولے۔ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں خالو، مجھے تو لڑکے کا کردار مشکوک لگا، اس کا ابا بھی کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اسد سیدھا ہو کر بولا۔ جب سب کچھ خود چھپا کر کیا ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیا جاتا اگر مجھے ملوا لیتے؟ میرے قریبی میں ایک لڑکا کافی امیر اور شریف تھا، اس کا رشتہ آ جانا تھا، پر تم نے ہمیں پڑھایا کیا، ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا، اور اب اس طرح کی روٹی پکا کر ناک ہی کٹوا دی۔ پیسے کم تھے تو مانگ لیتے۔ امین صاحب غصے سے بھرے لہجے میں بول رہے تھے۔ رشید صاحب سر جھکا گئے۔ حوریہ ماجدہ بیگم کے ساتھ مل کر سب کو چائے دے رہی تھی۔ اذلان ایک طرف چارپائی پر بیٹھا کب سے ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب اس کی ہمت جواب دے گی تو وہ اٹھا اور ان سب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ چاچو، میری بہن کے نصیب میں جو تھا وہ اسے مل گیا، اب وہ اچھا ہے یا برا ہے یہ تو اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ لڑکا، اس کا کردار کیسا بھی ہو، اس پر ہمیں یوں بات کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، وہ لڑکا میرے قریبی دوست کا خالہ زاد کزن ہے۔ میں اپنی بہن کے معاملے میں اتنا لاپرواہ نہیں جو لڑکے کی پوچھ تاچھ نہ کرواؤں۔ سب تصدیق کے بعد ہی ہم نے ہاں کی ہے، اور جہاں تک بات رہی روٹی کی، تو خدا کا شکر ہے جتنی ہماری حیثیت تھی اس کے مطابق بہت اچھی روٹی بنی اور کوئی ایک بھی بھوکا نہیں گیا۔ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے ابا نے رشتہ طے
کرنے سے پہلے آپ کو فون کیا تھا تاکہ آپ خود بھی سب دیکھ لیں، پر آپ بہت مصروف تھے تو اب یہ گلہ کرنا بنتا ہی نہیں۔ وہ بہت ہی سنجیدہ سے نرم لہجے میں بولا، جو کہ اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ وہ ہر بات میں ہائپر نہیں ہوتا تھا، اپنی بات بہت ہی سنجیدگی سے رکھتا جس سے کسی کو برا بھی نہ لگے۔ امین صاحب نے اس کی بات پر اپنا پہلو بدلا، کیونکہ وہ جانتے تھے جس دن رشید صاحب نے فون کیا وہ اپنے دوست کے ساتھ ڈنر کرنے گئے تھے۔ بھائی صاحب ان باتوں کو چھوڑیے اور یہ چائے پئیں۔ مادہ بیگم نے چائے کا کپ ان کو پکڑایا۔ ایک طرف بیٹھی سحر مسکرا کر رضلان کی باتیں سن رہی تھی، جو اب بول کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ چہرے پر ہزاروں سوچیں چل رہی تھی جب اپنے قریب سے ہی وہی خوبصورت آواز سنائی دی، چائے۔ اس کی آواز بالکل قریب سے آئی۔ شکریہ، اس نے نظریں جھکائے ہی چائے پکڑ کر کہا۔ حوریہ واپس پلٹ گئی۔ چلیں بھائی صاحب، ہم اب چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی۔ امین صاحب کھڑے ہو کر بولے۔ سب ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ اللہ حافظ اذلان بھائی، ویسے بہت اچھا بولتے ہیں۔ ماہم اس کے پاس آ کر ہنستے ہوئے بولی۔ وہ بس مسکرا دیا۔ مسکراتے ہوئے انجانے میں اس کی نظر سامنے کرن سے گلے ملتی حوریہ پر پڑی۔ کچھ پل تو وہ ٹرانس کی کیفیت میں اس کو دیکھتا رہا، جیسے کتنے عرصے بعد اسے دیکھ رہا ہو۔ آج بھی وہ دو دفعہ مخاطب ہوئی، پر اس نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ اپنی بے خودی پر خود کو ہی کوستا اپنی نگاہیں پھیر لی۔ سب جا چکے تھے۔ یہ رشید صاحب کا گھر تھا، جو کہ کافی پرانا تھا۔ یہیں وہ اپنے ماں باپ اور بھائی کے ساتھ رہتے تھے۔ ماں باپ کی وفات تو کافی سال پہلے ہو گئی۔ رشید صاحب سب سے بڑے تھے۔ ان کی شادی ماجدہ بیگم سے ہوئی۔ ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ سب سے بڑی صدف تھی، دوسرے نمبر پر اذلان جس نے MBA کیا ہوا تھا اور ابھی نوکری کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ تیسرے نمبر پر حامد تھا، جس نے اسی سال گورنمنٹ یونیورسٹی BS کیمسٹری میں ایڈمیشن لیا تھا، اور آخر میں کرن تھی، جو کہ FSC کر رہی تھی اور سب کی لاڈلی تھی۔ رشید صاحب کے بعد امین صاحب آتے تھے، جن کی شادی بشریٰ بیگم سے ہوئی، اور ان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی عطیہ تھی، دوسرے نمبر پر حوریہ جو کہ 12ویں کے بعد ہی گھر بیٹھ گئی تھی، تیسرے نمبر پر افرا تھی جو کہ حامد کی ہی میں اسی کی کلاس میں پڑھتی تھی۔ اس کے بعد ماہم آتی، جو کہ FSC کر رہی تھی۔ وہ اور کرن دونوں ایک کالج میں پڑھتی تھیں۔ یار ابو نے اتنا سب بول کر اچھا نہیں کیا، کتنا برا لگ رہا تھا۔ افرا بیڈ پر بیٹھی اپنی ہیل اتارتے ہوئے بولی۔ ہاں اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، پر دیکھا اذلان بھائی نے کیسے جواب دیا، مزہ آ گیا۔ ماہم ہنستے ہوئے بولی۔ اتنا سب سن کر کسی کو بھی برا لگ سکتا ہے۔ خیر مجھے تو شادی کا بہت مزہ آیا، وہ اپنے پاؤں آزاد کرتے ہوئے بولی۔ ویسے آج عطیہ آپی نے حوریہ آپی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، کتنا غلط بولی، بہت برا لگا۔ ماہم منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ ہاں حوریہ آپی کدھر ہے، دیکھا، اب ساری رات وہ انہی باتوں کو سوچیں گی۔ افرا لحاظ لیتے ہوئے بولی۔ ماہم افرا یہ دودھ پی لو۔ تبھی حوریہ کمرے میں 2 گلاس دودھ کے لے کر داخل ہوئی، جسے دونوں نے تھام لیا۔ آپی آپ عطیہ آپی کی باتوں کی وجہ سے پریشان تو نہیں؟ ماہم اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں، میں کیوں پریشان ہوں، اور وہ تو ہر دفعہ ایسی باتیں کرتی ہے۔ اب کیا ہر دفعہ سوچتی رہوں، اور تم دونوں سو جاؤ، کل اٹھنے میں دیر لگا دو گی۔ حوریہ انہیں لٹا کر خود دوسرے دونوں گلاس لے کر کچن میں آ گئی اور چائے بنا کر واپس کمرے میں آئی۔ کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر وہ چائے پینے لگی۔ یہ تو سچ تھا، اس کے دماغ میں ابھی تک عطیہ اور محلے کی عورتوں کی باتیں گھوم رہی تھی۔ وہ چائے پیتی سامنے لگے لیمپ کی روشنی کو تکے جا رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھی اور اپنی ڈائری نکال کر صوفے پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ ہائے دوست، کیسی ہو؟ مجھے آج تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ پین کو کورے کاغذ پر چلانے لگی۔ تمہیں پتہ ہے آج مجھے ایک بات کا شدت سے احساس ہوا۔ اسی صوفے پر بیٹھے بیٹھے میری نظر بالکل سامنے رکھے لیمپ پر گئی، جس کی روشنی بالکل تھوڑی سی تھی، جو اس کالے سیاہ اندھیرے میں جگنو کا کام کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کا بٹن بند کر دوں گی واپس سے اندھیرا ہو جائے گا، بالکل میری زندگی کی طرح۔ اس کو جب دوبارہ جلاؤں گی تو روشنی بکھر جائے گی، پر میری زندگی میں تو وہ روشنی آ ہی نہیں رہی جس سے سب حسین ہو جائے۔ ایسا لگتا ہے میرے آس پاس بہت سا اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں جب بھی کوئی ہلکی سی روشنی لاتا ہے وہ میرے چہرے پر پڑے داغ کو دیکھ کر دوبارہ سے بجھا دیتا ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا مزہ آتا ہے دوسروں کی خامیوں کو ہائی لائٹ کرنے کا، دوسروں کو بار بار یہ احساس کروانے کا کہ دیکھو تم میں یہ سب خامیاں ہیں۔ اللہ نے مجھے ہی کیوں ایسا بنایا؟ وہ نم آنکھوں سے ڈائری کے پنوں پر لکھ رہی تھی۔
وہ جب کبھی بہت زیادہ ٹوٹ جاتی تو یوں ہی کافی دیر تک ڈائری میں اپنے احساسات قلم کے ذریعے اتارتی رہتی۔ آہستہ سے ڈائری بند کر کر وہ اٹھی اور چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا، ڈائری کو اپنے لاکر میں رکھا اور خود بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، آنکھیں بند کر کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بھائی آج جو کچھ چاچو نے بولا بہت برا لگا۔ حامد اذلان کے ساتھ چارپائی پر بیٹھا ہوا بو رہا تھا۔ اس وقت دونوں چھت پر پڑی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی سوچ کے مطابق پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ کرن ان دونوں کے پاس بیٹھ کر بولی، مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آتی، یہ سب یہی رہتے تھے، آج سالوں بعد یہ سب برا کیوں لگنے لگ گیا؟ صرف پیسوں کی وجہ سے سب بدل گئے؟ حامد نفی میں سر ہلاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، بھائی یہ لوگ کیوں بدلتے ہیں؟ کرن سوالیہ انداز میں بولی، گڑیا لوگ نہیں بدلتے، صرف حالات بدلتے ہیں۔ اگر آج حالات اچھے ہو جائیں تو لوگ خود بخود اچھے ہو جاتے ہیں، اذلان کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو ایسے لوگوں کا کیا فائدہ جو حالات بدلنے پر اچھے ہوں؟ وہ تو فیک ہوتے ہیں نا۔ حامد بولا، صحیح کہا تم دونوں نے، پڑھا نہیں، اللہ دیکھ کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی، وہ اپنی رحمت برسا کر دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس رحمت کے ملنے سے کیا کرتا ہے، اور جب وہ اسے چھین لیتا ہے تب وہ کیسے ری ایکٹ کرتا ہے۔ اور یہی ہماری آزمائش ہوتی ہے، ہمیں ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو چاچو نے بولا وہ ان کی سوچ تھی، ان باتوں کو دل میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ بڑے ہیں، جو بول کے سب دل سے نکال دو، اور چلو دونوں بھاگو، سو جاؤ، جا کر صبح کالج بھی جانا ہے، رات کو ولیمہ اٹینڈ کرنا ہے۔ اذلان دونوں کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا کر بول، ایک تو پڑھائی پتہ نہیں کس نے بنا دیا، اوپر سے ایف ایس سی، یا اللہ مجھ معصوم کو بچا۔ کرن اوپر ہاتھ اٹھا کر دہائیاں دیتے ہوئے بولی، چل ڈرامے باز، مجھے اپنے ٹیسٹ دکھا۔ حامد اس کے بالوں کو پکڑتے ہوئے بولا اور ساتھ کھینچ کر نیچے لے گیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد اذلان چارپائی پر لیٹ گیا، اپنے ماتھے پر بازو رکھتے ہوئے اوپر کالے آسمان پر چھائے چھوٹے چھوٹے تاروں کو دیکھنے لگا۔ تبھی کسی کے خیال پر اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ ابھری۔ آج کتنے عرصے بعد اس نے دوبارہ میرا نام پکارا، اس کے منہ سے اپنا نام سن کر نام اور پیارا لگنے لگ گیا۔ ویسے کیا سچ میں اسی نے بلایا تھا؟ وہ اوپر دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ ہاں پاگل، سچ میں تم میں ہی پکارا تھا، اور کس کا نام اذلان ہے؟ تبھی اس کو اپنے اندر سے آواز سنائی دی۔ اس کے پکارنے سے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی جیسے اب بھی دل باہر نکل کر آ جائے گا۔ کاش وہ ہمیشہ مجھے ایسے ہی پکارے، کاش میں کبھی اس کو پکار سکوں۔ حوریہ میری حور، اذلان کی حور، اس نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے آخر میں حور کا نام لبوں سے ادا کیا۔ دل بے اختیاری میں دھڑکا، اس نے اپنا ہاتھ دل پر رکھ لیا۔ پر پتہ نہیں مجھ سے اس کا نام کیوں نہیں لیا جاتا، اور جب اس نے پکارا تھا پلٹ کر دیکھنے کی ہمت کیوں نہیں ہوئی؟ مجھے ایسا لگتا ہے جب بھی میں اسے دیکھوں گا میری آنکھیں میری چوری پکڑ لیں گی، ایسا لگتا ہے سارے زمانے کو میرے دل کے راز کا پتہ چل جائے گا، میری چوری پکڑی جائے گی۔ وہ خود سے ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا۔ اس کی یاد، اس کا خیال، سب کتنا خوبصورت ہے، کاش کہ وہ میرے نصیب میں لکھ دی جائے، یا خدا اسے میرے نصیب میں لکھ دے، حوریہ کو میری حور کر دے۔ وہ اوپر آسمان کو دیکھ خدا سے مانگ رہا تھا، اور یہ تو اس کا معمول تھا۔ اذلان کو بچپن سے ہی حوریہ سے محبت تھی، جب اسے محبت کے میم کا مطلب بھی نہیں پتا تھا تب سے اسے اس لڑکی سے محبت تھی۔ وہ جب بھی اس کے گھر جاتا وہ بے پرواہ اپنی دھن میں لگی ہوتی۔ اذلان کو اس کی معصومیت، اس کی بے پرواہی سے محبت تھی۔ یوں کہنا غلط نہیں تھا، اذلان اگر جیتا تھا تو صرف اس کی یاد میں، اس کا خیال ہر پل اس کے ذہن میں رہتا، وہ اپنی ہر نماز میں رب سے اسے مانگتا، اور روز رات کو یوں ہی آسمان کو دیکھے وہ اسے یاد کرتا، اور یوں ہی اس کو سوچے کب اس کی آنکھ لگ جاتی وہ نہیں جانتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سن کر ٹھیک ہوگا مریم بیگم اس وقت تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کرنا ٹھیک ہوگا؟ مریم بیگم اس وقت اسد کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ آف کورس ماما، یہی ایک طریقہ ہے جس سے میں اس امین کی ساری اکڑ مر سکتی ہے۔ 2 سال پہلے جس انداز میں ہماری بے عزتی کی تھی وہ تذلیل میں آج تک نہیں بھولا، اب بس اس کا بدلہ لینا ہے۔ مجھے آج بھی غصہ آتا ہے جب میں سوچتا ہوں صرف اس کے غرور اور اکڑ کی وجہ سے مجھے میری محبت سے دور ہونا پڑا، اور آج وہ میرے سامنے جب کسی اور کے ساتھ دوسرے کے ساتھ جاتی ہے
تو دل کرتا ہے امین کا سارا غرور جلا کر راکھ کر دوں۔ اسد انگارے سے بھرے نظروں سے پچھلے لمحے سوچتے ٹھیک ہے، تو صحیح وقت پر میں ان کے گھر جاؤں گی اور اس دفعہ وہ انکار نہیں کریں گے۔ مریم بیگم ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولیں اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ امین میاں اب تیار ہو جاؤ، تمہارا سارا غرور نہ ختم کر دیا تو میرا نام اسد نہیں، وہ مٹھیوں کو بھی